تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے. یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ روایت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے. کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ
کا قयाम था तो फिर भी बहरहाल एक डर था, अगरचे वो खिलाफत उस्मानिया खिलाफत राशिदा नहीं थी, वो खिलाफत अगरचे मुलूकियत थी, लेकिन इसके बावजूद खिलाफत का एक ढांचा खड़ा था और उस ढांचे से ही पूरी दुनिया को तकलीफ थी और उस ढांचे से ही पूरी दुनिया बहरहाल डरती थी। तो साजिश की गई और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 100 साल भी नहीं हुए, तो खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया और खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हुए। इतनी जिल्लत पूरी तारीख में मुसलमानों को नहीं हुई, इतना नुकसान जितना खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद हुआ, जो अभी 100 साल भी नहीं हुए उसको, उसके यानी सुकूत को, मुसलमानों को जितना नुकसान हुआ उतना पहले पिछली तारीख में नहीं हुआ। तो इस हदीस को पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि गोया शायद इसी सदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को इरशाद फरमा रहे हैं जब इस्लाम उरूज पर था। सहाबा किराम और मुसलमानों ने अपने इस दीन के लिए तमाम चीजों की कुर्बानी दी, जान की भी और माल की भी। अब इस हदीस को पहले मुकम्मल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह ताला तुम्हारा खौफ, रोब और हैबत को निकाल देगा। आज यही सूरत हाल है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यग़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह वमल वहन, तो पूछने वाले ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह वहन का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। जड़ की तरफ इशारा किया, जो असल वजह है उसकी तरफ इशारा कर दिया। अब आप देख लें हमारे अंदर कितना आज मौत का डर है और दुनिया की कितनी मोहब्बत है। अच्छा, किससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे? सहाबा किराम से। जाहिर सी बात है सहाबा किराम के अंदर ये चीज दाखिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता कि सहाबा के अंदर दुनिया की मोहब्बत होती और मौत का डर होता तो इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां कभी नहीं देते। बदर के मौके पर 313 अपने से 3 गुना ज्यादा ताकत के सामने कभी नहीं जाते, लेकिन वो गए क्योंकि उनके अंदर मौत का डर नहीं था, उसके अलावा दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। तभी उन्होंने हिजरत की और अपने घर को, अपने अहलो अयाल को और अपने माल और जायदाद को मक्का में छोड़ दिया और फिर हिजरत करके आए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे कि जब ये चीज वाक़ई नहीं हुई थी, और मुमकिन है कि कई सदी बाद, बल्कि हकीकत है कि कई सदी बाद ये चीज वाक़ई हुई। जिस तरह पूरी उम्मत पर, यानी इस उम्मत मुस्लिमा पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, ये चीज बाद में वाक़ई हुई। शुरू में तो इस्लाम का उरूज था, बिल्कुल उरूज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई तो सहाबा को यकीनन ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमारे अंदर ये बीमारी, तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, सहाबा किराम के अंदर तो ये बीमारी नहीं आ सकती। तो उन्हें ये चीज, इस चीज ने सोच में डाला कि आखिर क्या वजह हो सकती है। यानी ये तो उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं ये तो होना है, लेकिन वो ये सोचने लगे कि आखिर वजह क्या होगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब तक तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम अब इखलास के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें फतह तो हासिल हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सैलाब के कूड़े करकट की मानिंद हो जाओगे, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने यही सोचा होगा, यही सोचा, जैसा कि सवाल से हमें मालूम होता है कि भाई बातिनी खराबी मुसलमानों के अंदर हो, ये तो हम तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और इसमें यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा तादाद होती है, तो वो गालिब आ जाती है वो जमात आम तौर पर उमूमन, क्योंकि दारुल असबाब है। तो मुमकिन है कि मुसलमानों की जो ये सूरत हाल मुस्तकबिल में होगी कि इसी वजह से होगी कि शायद उनकी तादाद कम हो, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, कि हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी वजह है वहन, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आज 100% सही साबित हुई और ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है।
کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا, لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے, حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو, بزنس کو بند کر دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے, ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے, تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں, ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا, اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو, رومی حکومت کو, رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا, صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں, یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا, اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں, اچھے سے اچھے دیندار شخص ہے, اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے, ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے, تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی, اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں. تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے, جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں, انہی جنگوں میں سے ایک, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما مختلط عظیمہ ودعواہما واحدہ, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ, دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں, اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی, زبردست خون ریزی ہوگی. ودعواہما واحدہ, حالانکہ ان کا دعویٰ, دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, دونوں مسلمان ہوں گے, دونوں اسلام میں شامل ہوں گے, داخل ہوں گے, اور دونوں اللہ کو ماننے والے, رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے, لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الفتن کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اور حدیث نمبر ہے 7121. تو اس طرف اشارہ فرمایا, اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا. یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں, انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے, تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے, اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے, کیا موقف ہے. یاد رکھیے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ, سب سے نیک, سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے. خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے, اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے, اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا. تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں, جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں, ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ
ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں. ہم فیصلہ کریں کہ بھائی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں. آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایان نشان نہیں ہے. تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں. کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں. اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا. لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے. تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا. تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا. یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں. تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے. اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے. تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے. سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے. اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں
کہ اہل سنت وال جماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں جو ایک طرفہ نظریات ہیں وہ غلط کیوں ہیں. ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا. یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں یعنی جنہیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبرا کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا پلورل فارم جو ہے، اس کی جمع ہے فتن. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب کی کتاب، یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر کی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فرود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے. اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، آج کے 15ویں صدی میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پور کی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں. اس کے بعد پھر علامات کبرا کا یعنی آغاز ہو. اور علامات کبرا کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں. تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فری کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہیں اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا
ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% تو ان علماء نے وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں ظاہر ہو چیزیں اور آج بھی یہ فتنہ وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 21 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی کے متعلق ہمارا کیا رویہ؟ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کو اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم جو بات ارشاد فرما رہے ایسا سچ ہو سکتا ہے اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بھی کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلین کون سی چیز صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پر لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم اس کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح. اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے، جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث فتنی والملاحم کے تعلق سے خصوصاً. چلیے تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث فتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، اس کے ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہو. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہو، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے،
اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو۔ لہذا جب بھی ہم ان احادیث کو